السلام علیکم ناظرین. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سے ڈاکٹر نصرت حبیب رانا آپ سے مخاطب ہے. ہم ڈسلیکسیا پہ بات کر رہے ہیں جو کہ ایک لینگویج پروسیسنگ ڈس آرڈر ہے. اس میں لکھنے کی، اسپیلنگ کرنے کی اور اپنی سوچوں کو کاغذ پہ اتارنے کی صلاحیت جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، اس کا پرابلم ہوتا ہے. تو ہم آلریڈی اس پہ بات کر رہے ہیں، اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تاکہ اس بیماری کو اور ڈیٹیل سے سمجھ سکیں. اور یہ پروگرام جاری رکھیں گے، اگلے 3-4 ایپیسوڈ اسی پہ کریں گے. اسی کے اوپر مختلف طریقے سے مختلف ایشوز پہ انڈرسٹینڈنگ دینے کی کوشش میں کروں گی. ڈسلیکسیا کی کاز کیا ہے؟ ایک تو اس کی جینیٹک کاز ہے کہ اس میں ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ کروموسوم 6 جو ہے، پہلے صرف ایک کا پتہ تھا، اب اس کا ٹرائیڈ کا پتہ چل گیا ہے کہ کروموسوم 15 بھی ہے، انوالو ہے، 3 بھی انوالو ہے، 2 بھی انوالو ہے. لیکن جو 6 ہے اس کے اوپر ایک الیل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں DC2، جس کے اندر لینگویج پروسیس کرنے کی صلاحیت ہے، ورڈز کو پروڈیوس کرنے کی، ڈی کوڈ کرنے کی. ایک لفظ سن کے اس کو اس کے آگے فونم میں لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس میں کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو یہ ایک جینیٹک بیماری ہے جو فیملی میں ٹریول کرتی ہے. جس کی فیملی میں ڈسلیکسیا والا ایک مریض ہو، سمجھے کہ 50% بچے آگے ڈسلیکسک ہو سکتے ہیں. اس لیے ایک تو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی چونکہ مائلڈ ہے، سویئر ہے، پروفاؤنڈ ہے. اگر مائلڈ ہے کوئی بچہ تو وہ پک نہیں ہوتا. جب وہ بچہ اسکول میں جاتا ہے سویئر ہو کے پک ہوتا ہے تو اس کی ماں کو بلاتی ہے ٹیچر اور کہتی ہے کہ دیکھو تمہارا بچہ گریڈ 1 میں ہی فیل ہو گیا ہے، یہ ادروائز تو بڑا اچھا تھا، اس سے الفابیٹس نہیں لکھنے آتے، اس کی فونک اویئرنیس ہی نہیں ہے، یہ کوئی ہماری کمانڈ کو فالو نہیں کرتا. تو وہ تنگ آ کے کہے گی کہ اس کا باپ بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی ایسا ہی تھا، وہ اسے بھی لکھنا نہیں آتا تھا، وہ بھی زبانی بات زیادہ کرتا تھا. تو پتہ چلتا ہے کچھ اتنے سالوں کے بعد کہ ایکچولی وہ بھی ڈسلیکسک تھا. Would you be willing to have Brian undertake a series of tests to determine the nature of his problem? The nature is he can't read. I couldn't either. I just get by now. Did you have any other problems? Yeah, I was a lousy speller. My handwriting looks like chicken tracks. But I could always figure things out in my head. There's nothing wrong with my memory. Has it affected your business? I'm a salesman. I'm a good talker. I call my orders in. Does he get it from me? Could it be hereditary? Let's see what the tests say. چونکہ سویئر نہیں تھا پک نہیں ہوا، یا اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے پک نہیں ہوا. یہ ضروری ہے کہ پتہ ہو ٹیچرز کو بھی، اور ماں نے جا کے ٹیچر کو بتانا ہے کہ فیملی میں اس کی ہسٹری ہے، کزنز میں، پیرنٹس میں، یا کسی فیملی ممبر میں. وہ اگر ہو تو بڑی پازیٹیو چانسز ہیں کہ ان بچوں میں بھی یہ بیماری آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیورولوجیکل ہم اسے کیوں کہتے ہیں، یہ ایک ان کا دماغ فرق ہے، ان کے دماغ کی سٹرکچر رائٹ اور لیفٹ ہیمیسفیئر کی فرق طرح سے بیہیو کرتے ہیں. بروکاز ایریا یا جو لینگویج سینٹر ہیں جو عام لوگوں کے ہیں، ان کے وہ لیس ایکٹیو ہیں، کیونکہ ہر دماغ میں آپ کو پتہ نیورونز ہوتے ہیں اور بڑے کالم اور لائنز میں بالکل میتھوڈیکلی نیچر نے بنائے ہیں. ان کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں یہ جو نیورونز ہیں ان کے کلسٹر جمع ہو جاتے ہیں، ان کا گچھا سا بن جاتا ہے. اس گچھا بننے کی وجہ سے کچھ فنکشن برین کے یا نیورونز یا جو ان کی انٹریکشنز ہیں یا کمیونیکیشنز ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ انفارمیشن جانی ہے، وہ جمبل اپ ہو جاتی ہے. اس جمبل اپ ان کا زیادہ لینگویج سینٹر میں ہے، اس لیے لینگویج کے اوپر ان کا ایکسپریشن آتا ہے. تو وہ یہ بھی اب دیکھا گیا ہے ریسرچ میں کہ بہت جلدی اگر ان کو خاص طریقے سے پڑھایا جائے اس جمبل اپ کے ساتھ بھی ہم پلے کر سکتے ہیں. Big enough to sail our boats. ایک کنویں
वेरी गुड. अब 3 जोड़ो. वेरी गुड. अभी इसमें 5 जोड़ो. कहाँ पहुंचे? +7. वेरी गुड. अभी 11 कम करो. Said Henny Penny. They set off to a nose between each pair of eyes. Noses, every side.